الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظنون اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ذکر کرو ذُنُّون یعنی مچھلی والے یونس علیہ السلام کا، جب کہ چل پڑے تھے غصے میں بھرے اپنی قوم پر، اس واسطے کہ قوم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ بعض اہل علم و عرفاں کا قول یہ ہے کہ جانے میں اپنے نفس پر انہوں نے غصہ کیا، اس واسطے کہ ان کے جانے کے واسطے حکم الہی صادر نہیں ہوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ قوم نے آپ کے حکم کو نہیں مانا، کیونکہ انبیاء کرام کسی جگہ سے دوسری جگہ اگر جاتے ہیں ایک جگہ سے تو بغیر حکم الہی کے نہیں جاتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی اس جگہ سے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، اللہ کا حکم صادر نہیں ہوا تھا، وہاں سے چل پڑے۔ اب چل پڑے تو ہوا کیا؟ اور بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، جب وعدے کا وقت آیا تو عذاب آنے میں دیر ہوئی، سمجھے کہ قوم کے لوگ انہیں جھوٹا جانیں گے تو اپنی امت میں سے نکل گئے۔ پھر خیال کیا، یعنی ان سے اس شخص کا سا کام صادر ہوا جو گمان کرتا ہے کہ ہم تنگی میں نہ ڈالیں گے ان پر۔ حضرت یونس نبی معصوم تھے، ان سے ایسا فعل صادر ہونا محال ہے، اس لیے انہیں اس شخص جیسا قرار دیا گیا جو ایسے وقت ایسا گمان کرے۔ مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر بحر روم کی طرف چلے تو کشتی پار جانے کے لیے تیار تھی، آپ بھی لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس پار سے اس پار جانے کے لیے کشتی تیار تھی بالکل۔ جو ہی کشتی دریا کے درمیانی حصے میں پہنچی تو رک گئی، نہ آگے ہوتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ ملاحوں نے کہا کہ یہاں کوئی نافرمان اور گنہگار اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا انسان بیٹھا ہے۔ بیچ دریا میں جا کے کشتی کیا ہوئی؟ نہ ادھر جاتی ہے نہ ادھر جاتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، کھڑی ہے۔ تو جو اس کشتی کو چلانے والے لوگ تھے انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو نافرمان ہے یا پھر اپنے آقا سے بھاگ کر آیا۔ کیا کرنا چاہیے، کیسے پہچانے؟ تو سب کے نام لکھے گئے اور گولی ڈالی گئی، جسے قرآن اندازی کہتے ہیں۔ جب تک وہ یہاں ہے کشتی نہیں چلے گی، اور ہماری عادت ہے کہ ہم پردہ فاش نہیں کرتے بلکہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ 3 بار قرآن ڈالا گیا، ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ نے فرمایا وہ عاصی اور عابق بندہ میں ہی ہوں، یہ کہہ کر آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی، آپ کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ آپ جب دریا میں کودے تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس پیارے بندے کو بال برابر بھی ضرر نہ پہنچانا، اس لیے کہ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، یہ تیرا لقمہ نہیں ہے۔ یعنی جس کو تو نے نگلا ہے یہ تیرا کھانا نہیں ہے، بلکہ میں نے قید خانہ ان کا بنایا ہے۔ صرف کس بات پر؟ بغیر حکم الہی کے وہاں سے سفر کرنا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام قرآن اندازی کے بعد دریا میں مچھلی کے پیٹ کے اندر جب پہنچے تو پھر پکارا اندھیریوں میں، یعنی ایک دریا، دوسرا مچھلی کا پیٹ اور تیسرا رات کی تاریکی۔ انہوں نے ان تاریکیوں میں ندا کی کہ نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل تیرے سوا، اور کوئی تیرے سوا ایسا معبود نہیں جو ان ظلمات سے میری حفاظت کر کے مجھے ان کے آفات سے بچا لے، اور مجھے الہام کے ذریعے بتائے کہ اس سخت مقام پر اسے یاد کروں۔ پاکی ہے تیری، یعنی میں تیری شان کے لائق تیری تنزیہہ بیان کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ تجھے کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، اور مجھے یقین ہے کہ میری آزمائش بھی کسی سبب سے ہے۔ بے شک میں بیجا کرنے والوں سے تھا، اپنے نفس کو ہلاکت میں میں نے خود ڈالا، جو جدا ہونے اور ہجرت کرنے میں جلدی کی۔
ہم لوگ کیا ہے، ابھی دعا مانگی تھوڑی دیر کے بعد قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ادھر منہ سے نکلے جیسے اور فوراً حاصل ہو جائے۔ ہم بندے نہیں، خود مالک ہوں جیسے، اللہ کی مرضی ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے خلوص سے مانگا ہے اور ہم اس کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی واجب تو ہے نہیں جو ہم مانگیں وہ دے دے، یہ تو اس کا رحم ہے، مہربانی ہے کہ وہ دیتا ہے۔ تو یہی حضرت یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم نے جلدی کی کس بات میں؟ وہاں سے ہجرت کرنے میں۔ جو جدا ہونے اور ہجرت کرنے میں جلدی کی، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مچھلی کے پیٹ ہی میں مشاہدات ربانی نصیب ہوئے، تو آپ کو وہی مقام اچھا لگا اور جی چاہا کہ یہاں پر رہ جائیں، کیونکہ دنیا میں ایسے جلوے کہاں۔ لیکن پھر جلوے ان سے پوشیدہ ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی تو نجات کی دعا مانگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے بطن کے وحشت سے نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یونس نے دعا کی اور اپنی زیادتی کی نسبت اپنی طرف کی، نیز اپنی عبدیت اور عاجزی کا اظہار کیا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو ہم نے اسے سعادت مندانہ اعتراف پر نہایت لطف الطاف طریقے سے قبول فرمایا۔ یونس علیہ السلام کی اس پکار کو، یعنی ان کی دعا کو، اور بچا لیا ان کو غم سے، یعنی مچھلی کے نگل جانے اور دریا میں رہنے کے غم سے انہیں نجات دے دی۔ چنانچہ ہم نے مچھلی کو حکم دے دیا اور اس نے دریا کے کنارے انہیں اگل دیا، اور اسی طرح یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے غم سے نجات دی، بچا لیتے ہم اپنے ماننے والوں کو اور انہیں غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ مچھلی اور دریا کا قصہ سورہ صافات میں مفصل آتا ہے۔ اب آگے انبیاء علیہ السلام سے متعلق نوا قصہ ہے جس میں حضرت زکریا کا بیان ہے۔ محترم حضرات، یہاں اس واقعے کے اندر ایک چیز واضح یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کا بندہ، برگزیدہ بندہ، فرما بردار بندے سے کوئی لغزش ہوتی ہے اور اس لغزش کے بعد وہ بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور ہر برائی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس فعل سے خوش ہو کر جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے اور اس بندے کے درجات کو بھی بڑھاتا ہے۔ کوئی ہے جو کسی جانور کے پیٹ میں محفوظ رہ سکے کھانے کے بعد؟ تو یہ وہی رب ہے جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، جسے ایک مانتے ہیں، جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہی خالق کائنات ہے کہ جس جگہ چاہتا ہے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اور بھی دنیا کے اندر بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر وہ خالق کائنات ہے، بے نیاز ہے، جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے، یقین کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔